آج اس کا ایک کالج کا وزٹ تھا۔ ہمیشہ سے نقشہ سا تیار وہ اپنی سیاہ پراڈو سے اترا۔ پرنسپل اس کے لیے وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی ہمراہی میں وہ اسٹیج کے پاس بنی مہمان خصوصی کی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں تقریر کا مقابلہ چل رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا کہ اس کی امپورٹنٹ کال آنے لگی۔ وہ سب سے ایکسکیوز کر کے راہداری سے ہوتا ہوا گزرنے لگا۔ سب مین ہال میں موجود تھے، اس لیے یہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کال ختم کر کے مڑا، اسے کسی کی نسوانی آواز سنائی دی۔ آواز کا پیچھے کرتے کرتے وہ جیسے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے قدم ایک کلاس کی جانب بڑھے۔ پلیز کوئی ہے؟ کھولو مجھے۔ حیا کو کسی نے اس سے دشمنی میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ تقریری مقابلے میں حصہ نہ لے سکے۔ اسے یہاں بند ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ پلیز کھولو مجھے، باہر جانا ہے۔ ڈیمٹ! حیا نے دروازے پر پیر مارا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے پیر میں درد ہو گیا تو وہ سسکاری لے کے اٹھی۔ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ کتنے کمینے لوگ ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اب کی بار طیش میں آ کر چلا رہی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت رونے لگ جاتی، مگر وہ بہادر تھی۔ زاویار نے جیسے دروازہ کھولا، حیا فوراً سے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر باہر نکلی۔ اس نے خونخوار نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ مجھے آپ نے بند کیا تھا؟ شرم نہیں آئی؟ وہ تو جیسے بخشنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، بس پینٹ میں ہاتھ ڈالے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ ہاں بتاؤ، کہیں تمہارا ارادہ سچویشن کا فائدہ اٹھا کر مجھے امپریس کرنے کا تو نہیں تھا نا؟ یا منہ نہ متھا آ گئے ہیرو بننے؟ وہ خود بخود بولے جا رہی تھی۔ میں نے شاید آپ کو بچایا ہے۔ ہاں تو تم نے ہی کیوں بچایا؟ اتنی سنسان جگہ پر تمہارا کیا کام، جبکہ سب مین ہال میں موجود ہیں؟ تو تمہیں الہام ہوا ہے میرے یہاں آنے کا؟ وہ بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں یہاں رکا تو تم نہ جانے مجھ پر کیا الزام لگا دو۔ اسے گھور کر دیکھتے وہ جا چکا تھا، جبکہ حیا اس کے ایٹیٹیوڈ پر تب کر ہال کی جانب بڑھ گئی۔ تقریری مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا نام پکارا گیا تو وہ تقریر کے لیے آگے بڑھی، مگر سامنے مہمان خصوصی کی نشستوں میں اسے دیکھ کر حیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی، مگر پھر خود کو سنبھالتے جلدی جلدی اپنی تقریر ختم کرتے اسٹیج سے نیچے آئی۔ اب انعامات کی باری آئی تو اسے بھی بلایا گیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اسٹیج پر آئی، جہاں زاویار سب کو انعامات دے رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا تمہاری زبان تیز ہے، مگر چلو، اس زبان کی وجہ سے تم جیت بھی گئیں۔ جلد ملاقات ہوگی۔ تم دلچسپ ہو بہت، آہستہ آواز میں کہتے اس نے ٹرافی اس کی جانب بڑھائی۔ حیا جلدی سے پکچر کھنچواتی نیچے اتر کر آ چکی تھی، جبکہ زاویار کو آج سے پہلے کوئی لڑکی اتنی دلچسپ نہیں لگی تھی۔ زارا، تم کب تک اس بات کا سوگ مناؤ گی؟ وہ لڑکا جو بھی ہے، تم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور اب اچانک تم کہہ رہی ہو کوئی ہے، جبکہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ حیا جھنجھلائی سی بولی۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے اپنا لے، مگر اس نے کہا ہے وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کا کسی لڑکے سے تعلق ہو، شادی سے پہلے۔ زارا روتے ہوئے بولی۔ زارا عمر میں حیا سے 3 سال بڑی تھی، مگر حیا اس کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی، جبکہ زارا زیادہ جذباتی تھی۔ تم اس کی شکل تو دکھا دو مجھے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کون سا ایسا شہزادہ ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ بابا نے تمہیں یونی پڑھنے بھیجا تھا، اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ بہت امیر ہے اور میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں۔ اس نے روتے ہوئے موبائل میں پکچر دکھائی۔ حیا نے بغور اس لڑکے کو دیکھا تو یہ وہی تھا جو اسے کالج میں ملا تھا۔ وہ لب بھینچ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ زارا کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ عام سی لڑکی تھی جو یہ سب برداشت نہیں کر پائی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لیں۔ اگلے دن حیا پتھرائی نظروں سے اپنی بہن کے جنازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، جو جلد سب کچھ خاک کر دینے والی تھی۔ وہ زاویار کو کسی صورت بخشنے نہیں والی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ چکی ہوں اس بار زاویار، اور تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ لڑکی بہت اچھی ہے، ایک نظر دیکھ لو، شریف سی فیملی ہے، تمہاری ممانی کی دوست کی بیٹی ہے۔ انہوں نے موبائل زاویار کی جانب بڑھایا، جسے پہلے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر حیا کی مسکراتی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا یہ لڑکی راضی ہے شادی کے لیے؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، جبھی تو اس کے ماں باپ نے ہاں کی ہے۔ تمہاری بھی اب عمر ہو چکی ہے۔ اماں نے اسے لتاڑا تو کان کھجا کر رہ گیا۔ اچھا، مجھے ایک دن دے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اس وقت یقیناً کالج کی چھٹی ہونے والی تھی۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر
ان کی باقی باتیں سننے بغیر گاڑی تیزی سے دوڑاتا ہوا کالج کے باہر آ چکا تھا۔ حیا نے کالج کے باہر اسے گاڑی سے ٹیک لگائے دیکھا تو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا۔ زاویار نے حیرت سے حیا کو دیکھا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی نے اسے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا وجیح کہ کسی کی نگاہ اٹھتی تو پلٹنا بھول جاتی۔ زاویار خود پھر اس کے پیچھے آیا۔ مس حیا، وہ گلا کھنکار کر بولا۔ حیا، بعد میں ملتے ہیں، تم ان سے بات کر کے آ جانا۔ حیا کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیں؟ حیا نے پوچھا۔ کالج یونیفارم میں ملبوس وہ اس کے آگے بچی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اسے الگ بنا رہی تھی۔ ہم کہیں چل کر بات کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے، میرے لیے، تمہارے لیے۔ حیا نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر اسبات میں ہلا گئی۔ زاویار گاڑی کی جانب آیا اور اسے ساتھ لے کر ایک ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ ویٹر نے ان کے سامنے ٹھنڈی ڈرنکس لا کر رکھیں۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں لگتا تمہارے جیسی لڑکی پیار میں بھی پڑ سکتی ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ میں تم سے ملا اور ہمارا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ کیا تم جانتی ہو اس رشتے کے بارے میں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے؟ میرے بابا نے مجھ سے رضامندی جانی، میں نے ہاں کہہ دی۔ آپ میں ایسی کیا کمی ہے جو میں انکار کر دی، یا آپ کو خود پر کوئی شک ہے؟ فوراً سے جواب آیا تھا۔ زاویار اس کی حاضر جوابی کا قائل ہو گیا تھا۔ لیکن پسند بھی نہیں کرتی، اور پھر میں انکار کر دوں تو؟ اس کی جانچتی نظریں حیا پر ہی ٹکی تھیں۔ اس کی گلابی سفید رنگت اور اس پر جچتی براؤن آنکھیں زاویار کی نگاہوں کا مرکز تھیں، مگر حیا اس کی نظروں سے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہو رہی تھی۔ یہی بات اسے مزید حیا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ تو کر کے دیکھ لیں، اگر انکار کرنا ہوتا تو اسی وقت اپنی امی کو بتا دیتے۔ انکار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے دماغ کو قائل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ حیا نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے خوفی اور بات کرنے کا انداز زاویار کے لیے نیا تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، مگر حیا، وہ کچھ منفرد تھی۔ حیا اس کے ٹکر کی تھی، خوبصورتی میں بھی اور ذہانت میں بھی۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حیا نے محض انتقام کی خاطر شادی کرنے کا سوچا تھا۔ شاید یہی قسمت کو منظور ہو۔ مجھے زندگی میں ٹوسٹ پسند ہے، اور تم بہت دلچسپ لڑکی ہو۔ اچھا ہے، زندگی بورنگ نہیں گزرے گی۔ مجھے لگتا تھا خوبصورت لڑکیاں ذہین نہیں ہوتیں۔ تو آپ مجھے خوبصورت کہہ رہے ہیں؟ آبرو اچکا کر پوچھا گیا۔ جو تم سمجھ لو۔ بات کچھ اور ہے، مگر میں یہ جلد جان لوں گا۔ پر ایک بات یاد رکھنا۔ وہ آگے کی طرف جھکا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ حیا کو ایک پل اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ جیسا دکھتا تھا اس سے کئی زیادہ خطرناک تھا۔ کیا؟ حیا نے دھڑکتے دل سے تاثرات کو ظاہر کیے بنا کہا۔ کہ کچھ بھی ہو جائے، جو بھی بات ہو، مگر شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ حیا اب جان گئی تھی کہ زارا جیسی لڑکی بھی کیسے اس کے جال میں پھنس گئی۔ وہ تھا ہی اتنا وجیح کہ کسی کا بھی دل ٹھہر جائے۔ حیا نے نظریں پھیر لیں۔ اپنی بہن کی شکل نظروں میں ابھری تو انتقام کی آگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ آج ان دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ اس کو سرخ لباس میں کمرے میں بٹھایا جا چکا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ سب بہت جلدی ہوا ہے، مگر زاویار بہت اچھا ہے۔ تم دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ زاویار کی اماں نے اس کا ماتھا چوما۔ حیا انہیں کیا بتاتی کہ وہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی بھی جان چلی گئی۔ جی، وہ محض یہی بولی۔ کمرے پر دستک ہوئی تو وہ کمرے سے چلی گئیں۔ زاویار نے کمرے میں داخل ہوتے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ تم نے گھونگھٹ نہیں کیا؟ کیا منہ دکھائی نہیں چاہیے؟ چاہیے، دھڑکتے دل سے کہا۔ اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنے غم و غصے کو قابو میں کیا۔ حیا نے گھونگھٹ آگے گرایا۔ زاویار نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ زاویار کی نظریں بے باکی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سرخ رنگ اور میک اپ میں وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی لگ رہی تھی۔ منہ دکھائی؟ حیا نے ہاتھ آگے کیا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر حیا نے بات بنانی چاہی تھی۔ ٹھرکی۔ وہ دل ہی دل میں اسے القابات سے نوازنے لگی۔ زاویار خان کی بیوی ہو تو منہ دکھائی بھی اس حساب سے ہی ہونی چاہیے، اس نے غرور سے کہا اور گاڑی کی چابی نکال کر دی۔ نیو ماڈل کی BMW کی چابی ہے یہ، اس نے کہا۔ شکریہ۔ اچھا، میں چینج کر لوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ زاویار نے ایک نظر چابی کو دیکھا
کوئی اور ہوتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر سامنے بھی حیا تھی جس نے امپریس ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آئی تو اس نے سیاہ لمبی سلک کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ پوری تھی مگر اس کی آستینیں نہیں تھیں۔ حیا کبھی یہ نہ پہنتی، مگر ابھی اسے زاویار کو اپنی باتوں میں الجھا کر اس دودھ کا گلاس پلانا تھا جس میں اس نے زہر ڈالا ہوا تھا۔ یہ اتنا اہتمام میرے لیے؟ تم تو شاید مجھے پسند بھی نہیں کرتی۔ ایسا میں نے کب کہا؟ آپ میرے شوہر ہیں، اب ناپسند کیوں کروں گی آپ کو؟ اپنی دھڑکن پر قابو پاتے وہ زاویار کے پاس آئی۔ زاویار نے اس کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس پر گری۔ زاویار کے چہرے پر اس کی زلفیں بکھری۔ ملکیت کا احساس زاویار کے دل میں جاگا۔ تو پھر شوہر کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ناپسند کرتی ہو جب ہی چابی دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ نہیں، میں خوش ہوں، دیکھیں۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ گال پر سجائی۔ زاویار نے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑے۔ حیا سسکی، جنگلی جانور کیوں بن گئے ہیں؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ ابھی تو تم اچھی بیوی بنی ہوئی تھی، زاویار نے یاد دلایا۔ جی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ گال ہے یہ میرا، کھانے کی چیز نہیں۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ زاویار کے سینے سے اٹھی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں دودھ نہیں پیتا، شان بے نیازی سے کہتا وہ حیا کو تپا چکا تھا۔ پی لیں پلیز، اپنی نئی بیوی کی پہلی بات مان لیں۔ زاویار نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے لبوں کے پاس لے گیا۔ میرے بدلے کا تم پی لو، شاباش۔ نہیں، میں نہیں پی سکتی، میرا مطلب ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ دودھ تو میں نہیں پی سکتا۔ زاویار نے گلاس کا سارا دودھ کارپیٹ پر گرایا۔ یہ کیا کرا آپ نے؟ یہ دودھ کوئی نہیں پی سکتا، اس میں زہر تھا۔ پلان اچھا تھا مگر افسوس، اس نے حیا کے گالوں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ حیا کو حیرت ہوئی کہ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا؟ شادی سے 3 دن پہلے پتہ تھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے یہ شادی محض مجھ سے انتقام لینے کی خاطر کی ہے؟ زاویار خان نے بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ لیے سیج پر بیٹھی اپنی دلہن سے پوچھا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے عشق میں مری جا رہی ہوں؟ اپنی بہن کے قاتل کو میں روز پل پل دردناک موت ماروں گی۔ اوکے، مرنے مارنے کی باتیں کل پر ڈال دیتے ہیں، آج حقوق و فرائض کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے زاویار نے زبردستی ہی صحیح اپنی بیوی پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ چھوڑے مجھے، میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ حیا نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ کی پشت پر گاڑے۔ جنگلی بلی، مار بعد میں لینا، ابھی تو میں تمہاری سانسوں پر قابض ہونا چاہتا ہوں۔ تم جتنی بار کوشش کرو گی میری قربت میں مزید شدت پاؤ گی۔ بیوی ہو میری، اور جو چیز میری ہو اسے میں خود سے دور نہیں کرتا۔ چھوڑے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ رہنا تو پڑے گا، کیونکہ جب تک میں مر نہیں جاتا تم واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے مدہوش ہوتے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑے۔ حیا کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ میں آپ کو مار کر واپس جاؤں گی، پر ابھی آپ پیچھے نہیں ہٹے تو میں شور مچاؤں گی۔ کیوں؟ تم خود تو یہ لباس پہن کر میرے سامنے آئی، اب میں بری طرح بہک گیا ہوں۔ واپسی کا راستہ ممکن نہیں جنگلی بلی۔ زاویار نے اسے اپنے بس میں کرتے جا بجا اپنے لب اس کے چہرے پر رکھے۔ حیا نفرت سے اسے دیکھتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر زاویار پر احساس ملکیت حاوی تھا۔ اس کی سسکیوں پر کان دھرے بغیر وہ حیا پر چھا چکا تھا۔ حیا کی تمام تر مزاحمتیں اس کے توانا سینے میں دم توڑتی چلی گئیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اس کی باہوں میں پایا۔ اس کی تمام تر مزاحمتوں کو نظر انداز کر کے زاویار خان نے اسے حاصل کر ہی لیا تھا۔ وہ زاویار کی شرٹ پہنے ہوئے، جبکہ زاویار بغیر کسی شرٹ کے اسے اپنے ساتھ لگائے سویا ہوا تھا۔ اس نے جیسے اٹھنے کی کوشش کی، زاویار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے واپس حیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جانے دے مجھے، وہ جھٹپٹائی۔ پہلے میری شرٹ تو واپس کر دو، زاویار نے اپنی انگلی شرٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں اٹھ کر چینج کر کے دے دوں گی، پر مجھے تو ابھی چاہیے۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا اسے تپا چکا تھا۔ میں بعد میں دے دوں گی، مجھے حاصل کر لیا، بس یہی کر سکتے تھے آپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی دھمکی پر زاویار نے آبرو چکا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے چھوڑو، اور نہ ہی میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑوں گا۔ حاصل کر ہی لیا ہے تو روزانہ تمہیں چھو سکتا ہوں، اس نے اپنا منہ اس کی گردن سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ کل ایک بار آپ نے مجھے استعمال کر لیا، میں کوئی فحاشہ نہیں ہوں جس کی مرضی
ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ زاویار نے اس کی گردن دبوچی۔ آئندہ یہ لفظ مت بولنا، بیوی ہو زاویار خان کی، میری مرضی ہی تمہاری مرضی ہے۔ ہاں تو کہہ دیں، آپ میرے آگے ہار مانتے ہیں، میرے حسن کے آگے آپ ٹک نہیں پائے، اپنی طلب اب مٹانی ہے تو کسی دوسری عورت کے پاس جائیں۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ زاویار کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ حیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ پیر چلانے لگی تو زاویار نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا۔ حیا سرخ چہرہ لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی، جبکہ زاویار بیڈ سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ یہ بات اس کی انا پر وار کر گئی تھی۔ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ زاویار اب کمرے کا دروازہ کھول کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آج وہ 3 دن بعد گھر لوٹا تھا۔ اس عرصے میں اماں بہت پریشان رہیں، مگر یہ دن حیا کے لیے اچھے گزرے تھے۔ حیا نے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑا۔ وہ اسے خود مخاطب نہیں کر رہا تھا تو وہ بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ٹیبل کے پاس کرسی پر بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ زاویار نے ایک نظر بغور اسے دیکھا۔ حیا سے دور رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہاں آؤ اور میرے پاس بیٹھو۔ وہ اتنی دیر میں محض یہ بولا۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ جوتے اتارو میرے، منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویار نے اپنے جوتے والا پاؤں اس کی گود میں رکھا۔ حیا کا دل اس بے عزتی پر رونے کا چاہا، پر وہ اس سنگ دل انسان کے سامنے اپنے آنسو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں اتاروں گی، وہ سرخ چہرہ لیے بولی۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا، پھر اپنے جوتے خود اتار کر دور اچھالے۔ سر دباؤ میرا، کہاں جا رہی ہو؟ دروازہ بند کرو پہلے، ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ ہنسا تو حیا کو مزید تب چڑھی۔ میں نہیں ڈرتی، دروازہ بند کر دوں گی مگر سر نہیں دباؤں گی۔ اس نے طیش میں آتے دروازہ دھڑ کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس سے کچھ دور تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ دیکھیں، میرے قریب مت آئیں، میں بتا رہی ہوں ورنہ میں چلاؤں گی، سب آ جائیں گے۔ تو کس نے منع کیا ہے؟ چلاؤ لیکن کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر حیا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ تم نے میرے کھانے میں زہر ملایا، مگر افسوس میں نہیں مرا۔ اب میرے اندر کا زہر تم پر قہر بن کر برسے گا۔ اگلی بار اچھا کچھ پلان کرنا۔ اس نے حیا کو پکڑا اور دروازے پر اپنا فنگر پرنٹ لگا دیا۔ دور رہیں مجھ سے، میں نے کہا تھا نا، اپنی یہ ہوس کسی دوسری عورت سے پوری کریں۔ وہ زاویار کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ زاویار نے اس کے اور اپنے درمیان اس دوپٹے کس ناگواری سے دیکھا۔ میرے کمرے میں میرے سامنے موجود ہو تو یہ تھان لپیٹ کر نہیں آیا کرو۔ کسی دوسری عورت کے پاس بھی گیا ہوں، نشے میں ہوں، مگر حلال کا مزہ اور تمہارا یہ مزاحمت کرتا وجود مجھے اپنی جانب راغب کر رہا ہے۔ اس نے خود ہی حیا کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے ڈھلکا دیا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی، جبکہ دل اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے سہم گیا۔ زاویار نے اس کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا تو وہ لب بھیج گئی۔ وہ طیش کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پچھلی بار کی طرح تم بچ جاؤ گی ایسی باتیں کر کے؟ زاویار کو مزید غصہ آنے لگا۔ وہ کیسے بے جان گڑیا کی طرح اس کے سامنے موجود تھی۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے رکھا قیمتی واس دیوار پر دے مارا۔ وہ ایک کے بعد ایک چیزیں پھینکتا جا رہا تھا۔ حیا اپنی جگہ سن بیٹھی رہی۔ اس وقت اسے کون بچاتا؟ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ اس نے واش روم کے دروازے کی طرف نظر دوڑائی۔ زاویار نے بھی اسی وقت اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ وہ ہاتھ میں رکھا لیمپ وہیں پٹکتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ یہاں سے اس سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی۔ یہی چیز اسے مزید غصہ دلا چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں بھاگنے کی تیاریاں ہیں؟ ہاں؟ حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلتے وہ سائے کی مانند اس پر چھایا۔ کہیں نہیں جا رہی، یہی ہوں، وہ بامشکل بولی۔ اس کے نہ بولنے پر تو وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ نہ جانے اس کا کیا حشر کرتا۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کہاں تھا؟ 2 دن میں گھر نہیں آیا تو تم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں میرا کہ اتنا سکون میں تھی میرے بنا؟ فکر نہیں کرو، تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ پوچھو مجھ سے کہاں تھا میں؟ وہ سہمی ہرنی کی مانند اس کے شکنجے میں قید تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی شراب کی ناگوار بو حیا کو زہر لگ رہی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ خود دیکھ لو، شراب کے نشے میں دھت جب گھر لوٹا ہوں تو کہاں ہوں گا؟ کسی حسینہ کی باہوں میں تھا۔ دیکھو یہ رہے نشان اس کی محبت کے۔ اس نے اپنی قمیض کے 2 اوپری بٹن کھول دیے جس سے جھانکتے سینے پر ناخنوں کے چھوٹے نشان پوری آب و تاب سے روشن تھے۔ حیا نے فوراً نظریں چرائیں۔ وہ اسے ایک اور وجہ دے رہا تھا اس سے نفرت کرنے کی۔ حیا نے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ کیوں پھیر رہی ہو؟ ہاں،
میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو، تم واحد لڑکی نہیں ہو اس دنیا میں میری طلب پوری کرنے کے لیے۔ زاویار نے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ زاویار نے اپنی قمیض خود سے وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ دہکتی سانسیں حیا کی سانسوں سے الجھنے لگیں۔ تو جائیں اور ان سے اپنی طلب پوری کریں، میری جان بخش دیں، وہ بمشکل بولی۔ اس کا سر اس بدبو سے گھومنے لگا تھا۔ وہ کیا شخص تھا؟ وہ حرام کو منہ لگانے کے بعد اپنی بیوی کو فخر سے سب بتا رہا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، پر پھر میں نے سوچا، تمہیں پتہ ہے کیا سوچا؟ اس نے حیا کی آنکھوں پر انگلی پھیرتے لبوں پر رکھی۔ زاویار نے اپنی انگلی اس کے لبوں سے لے جا کر گردن پر ٹریس کی تو حیا نے اس کا سفر مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لڑکی کی دھڑکنیں خود میں اترتی محسوس کرنا نشاط انگیز تھا۔ اس کے جسم کی حرارت کا اپنے وجود کی سرد مہری پہ جان لیوا۔ کیا سوچا؟ وہ اسے باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا جب گھر میں اتنی حسین بیوی موجود ہے تو کیوں باہر پیسہ برباد کروں؟ جو مزہ تم جیسی ڈری سہمی ہرنی میں ہے وہ پوری دنیا میں کہاں؟ ہاں، تم سے دل بھر جائے گا تو ان کے پاس پیسہ برباد کرنے جا سکتا ہوں، پر تم جب مجھے دور کرتی ہو تو تمہیں حاصل کرنے کی طرف مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کہا تھا مجھے اب میری مرضی کے خلاف نہیں چھوئیں گے، وہ چلائی۔ تمہاری مرضی تو یہی ہوتی ہے کہ میں باہر منہ ماروں۔ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، سردار ہوں اپنے علاقے کا۔ تم میرے قریب آنے کو راضی نہیں، لیکن میں تو آ سکتا ہوں۔ اس کے لبوں کے پاس بنا تل جو کب سے اسے پریشان کر رہا تھا وہ اس پر جھکا۔ شیف کی چبھن محسوس کرتے حیا کا روم روم کانپ اٹھا۔ چہرے پہ مرے زلف کو پھیلاؤ، کسی دن کیا روز گرجتے ہو، برس جاؤ کسی دن۔ اس کے توانا سینے پر ہاتھ رکھتے وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج تو وہ اس کی سانسوں پر تسلط جمانے کو بے تاب تھا۔ حیا کی مزاحمت کرتے ہاتھوں میں اس نے اپنی انگلیاں الجھائیں۔ اس کی سانس میں شراب کی بدبو سی بس گئی جس سے سر مزید بھاری ہونے لگا۔ زاویار کے لب اب سراہی دار گردن پر بے باکی سے سفر کرنے لگے۔ حیا کی سانسیں جیسے بحال ہوئیں تو اس کی گستاخیوں پر مزید رکنے لگیں۔ زاویار پلیز دور ہوں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں جب خود میرے ساتھ خوش نہیں رہنا تو مجھے رہنے دو۔ محبت تو تمہیں مجھ سے ہے نہیں تو اپنا فرض ہی نبھاؤ اب تم۔ جب تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گی یوں ہی میری ناگوار غربت بھگتو گی۔ اس نے سر اٹھا کر حیا کو دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، آپ ہوش میں نہیں ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ میں ہوش میں تو اب آیا ہوں، تم مجھے اپنا حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ محبوب نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں جس کی بات تم نہیں ٹال سکتی۔ اس نے حیا کے بالوں کو جکڑا۔ عجیب دیوانگی تھی اس کے چھونے میں۔ کیسے برداشت کرتا اس کا دھتکارنا؟ بہت بار خود کو سمجھایا مگر اس کی عادتوں میں اپنی منمانی کرنا شامل تھا۔ سمجھ ہی نہیں پایا محبت زبردستی نہیں کروائی جاتی۔ وہ خود اس کی محبت سے انکاری تھا۔ حیا نے آنکھیں خوف سے بند کر لیں۔ زاویار کو اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ آنکھیں کھولو اپنی اور دیکھو مجھے، تمہاری حقیقت، تمہارا آج اور مستقبل میں ہوں۔ اس نے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں پر اپنی جارحانہ گرفت جمائی۔ وہ سہمی ہرنی کی مانند اس کے حصار میں پھڑپڑائی۔ خون کا ذائقہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی مہر لگا چکا تھا۔ حیا کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ اس سے سوائے خوف کے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ کسی اور عورت کے پاس یہ خوشبو، یہ دل فریبی نہیں۔ بہت کوشش کی میں نے کسی اور کے قریب جانے کی مگر نہیں ہو پایا۔ تمہارا چین چراؤں گا تبھی سکون پا سکوں گا۔ اس انتقام کی آگ میں ہم دونوں جلیں گے۔ اس کے کان کی لوگ کو دانتوں تلے دباتے وہ دہکتی سانسیں اس کی گردن پر بکھیرنے لگا۔ حیا مکمل اس کے حصار میں بے بسی سے پڑی اس کا جنون و دیوانگی خود پر برداشت کر رہی تھی۔ مجھے مت روکو، تم پہلے کوشش کر چکی ہو مگر اب نہیں۔ دونوں کی شور مچاتی دھڑکنیں اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ تم میری ہو، صرف میری، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے کانوں میں مسلسل باور کراتا وہ اس پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا جا رہا تھا۔ نشے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھلا دی تھی۔ وہ بس اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر جذب ہوا۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا اپنی طلب مٹا رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی گئی۔ اس کی ساری مزاحمتیں اس کے چوڑے سینے میں دفن ہو گئیں۔ وہ گھبرائی سی خوف کے باعث اس میں سمٹتی چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر اسے زیر کر چکا تھا۔ حیا کے دل میں اس کے لیے مزید نفرت بڑھ چکی تھی۔ یہ تم کس حلیے میں موجود ہو؟ ابھی تک جاؤ اٹھو، تیار ہو، اماں بھی بولیں گی پھر۔ وہ کوٹ پہنتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں بتا دوں گی انہیں، ان کے بیٹے کے کرتوت۔ وہ نخوت سے بولی۔ زاویار نے قہقہہ لگایا۔ وہ چلتا ہوا حیا کے پاس آیا اور اس کے ارد گرد اپنے بازو ٹکائے۔ لگتا ہے میری جنگلی بلی کا لڑنے کا موڈ ہے۔ ایسا کریں کہ تم لڑ لینا، میں پیار کر لوں گا، لب دبا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد سحر انگیز تھی۔ اس کے گالوں پر پڑتا ڈمپل کسی بھی لڑکی کو اپنا اسیر کر سکتا تھا۔ حیا بھی ایک پل کے لیے اس کے سحر میں کھو گئی۔
میرے پاس بڑے حسین جوڑے ہیں جو تیار ہوں. 3 سوٹ لائی تھی، وہی دھو کر پہن رہی ہوں. مجھے گھر چھوڑ دیں میرے. نہ، ایسا نہیں کر سکتا میں. کہیں تم واپس آؤ نہ آؤ. میری بیوی وہ بھی 3 سوٹ میں؟ بالکل نہیں. اٹھو، ہم ابھی چل رہے ہیں شاپنگ کے لیے. زاویار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کیا. میں اس حلیے میں باہر نہیں جا سکتی. وہ چلائی. تو جاؤ، 5 منٹ ہیں، چینج کر کے آؤ. اگر اسے کپڑوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی اس کے ساتھ نہ جاتی، مگر ابھی اس سے اتنے کپڑوں میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا. حیا جلدی سے واش روم سے کپڑے بدل کر آئی اور دوپٹہ سر پر اوڑھے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی. زاویار نے گاڑی آگے بڑھائی. کچھ دیر بعد گاڑی شاپنگ مال کے باہر رکی. وہ اسے ایک فیمس اور مہنگے برانڈ آؤٹ لیٹ میں لے آیا. اس برانڈ کے کپڑے لینا حیا کا خواب ہی رہ گیا تھا. کتنے ہی کپڑے اس کی وش لسٹ میں موجود تھے، مگر وہ کبھی لے نہیں پاتی تھی. زاویار نے 3-4 الٹ پلٹ کر دیکھے. یہ بہت مہنگا ہے زاویار، میں اس کے پیسے نہیں دوں گی. میری بے عزتی مت کروانا. وہ دبا دبا چلائی. میں امیر ہوں جنگلی بلی، لگتا نہیں ہوں کیا؟ نہیں لگتے، نہیں ہے. وہ جل کر بولی. زاویار نے اسے گھورا. اس کے اتنے مہنگے کپڑوں اور گھڑی پہننے کے باوجود حیا اسے ایسا کہہ رہی تھی. سر، میں کیا ہیلپ کروں آپ کی؟ ان کے لیے کچھ ڈریس چاہیے سیزن کے حساب سے. سر، سائز میڈیم آئے گا. سائز تو ویسے، اور لینتھ اور کمر. وہ سیلز گرل کو بتانے لگا. حیا کا چہرہ سرخ ہوا. یہ آدمی اس کی سوچ سے زیادہ بے باک تھا. وہ ایک کے بعد ایک سوٹ لیتا گیا. حیا جبکہ اس کے پیچھے پیچھے ہی رہی. ہمیں لیڈیز سیکشن میں جانا ہے، اس نے سیلز گرل کو مخاطب کیا تو حیا کا دل کیا کہیں منہ چھپا لے. سر، یہاں سے رائٹ، سیلز گرل بولی اور باقی کپڑوں کا بل کروانے چلی گئی. پر آپ کو کیا لینا ہے وہاں سے؟ وہ تب گئی. تمہارے لیے لینا ہے، اپنے لیے لیڈیز سیکشن سے تو کچھ لینے سے رہا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، چلیں آپ. اس کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہونے لگا. پر مجھے تم پر بہت کچھ ٹرائی کرنا ہے. چلو، وہ بے باکی سے آنکھ دبا کر بولتا اس کا ہاتھ تھام کر لے جا چکا تھا. حیا سارے عرصے میں سر جھکائے کھڑی زاویار کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی. شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے. حیا جو زاویار کو مارنے کے پلان میں فیل ہوتی جا رہی تھی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی. اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا. اس کا رخ زاویار کے آفس کی طرف تھا، کیونکہ اب وہ گھر کے کچن میں کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی تھی. گاڑی جیسے ہی آفس کے باہر رکی، وہ اپنا پرس سنبھالتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی، جہاں پہلے ہی اسے ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے روک لیا. میم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ فوراً سے اس کے سامنے آئی تو حیا نے اس میک اپ کی ہوئی لڑکی کو گھورا. مجھے زاویار سے ملنا ہے. پر آپ یوں ان سے نہیں مل سکتی. ایسے سر ہر کسی سے نہیں ملتے. وہ لڑکی نخوت سے اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے بولی. حیا کو خود پر بھی غصہ آیا، کیونکہ وہ جس حال میں تھی اٹھ کر چلی آئی تھی. انہیں کہیں حیا آئی ہے، پر میں انہیں ایسے کسی کے لیے ڈسٹرب نہیں کر سکتی. وہ واپس اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی. حیا نے اس کی بات کو اگنور کیا اور راہداری سے چلتی ہوئی ایک کمرے کی جانب رہی جہاں زاویار کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی. وہ لڑکی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، مگر تب تک حیا اندر جا چکی تھی. وہ ابھی بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا. لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا جبکہ وہ بیٹھا ہوا تھا. کئی دوسرے لوگ بھی کمرے میں موجود تھے. جیسے ہی حیا اندر داخل ہوئی، اس نے چونک کر اسے دیکھا. سب لوگوں نے نظریں اٹھا کر کھلے دروازے کو دیکھا. حیا ایک پل کے لیے جذبز ہوئی. زاویار کی سنجیدہ نظریں اس پر ٹکی تھیں. اس کا دوپٹہ ایک جانب تھا، جبکہ قمیص کا رنگ ہلکا آسمانی ہونے کی وجہ سے اندر سے جسم چھلک رہا تھا. وٹ دا ہیل از دس؟ کس نے اجازت دی یوں اندر آنے کی؟ وہ دھاڑا. ریسیپشن پر موجود لڑکی بھی اب وہاں آ چکی تھی. سر، میں نے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر اسے مینرز نہیں ہے. شاید یہ آپ سے ملنے آئی تھی. میں نے کہا بھی آپ کا بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہیں ملتے. وہ اپنی صفائی میں بولی. حد تک کے احساس سے حیا کا چہرہ خون چھلکانے لگا. کیا کام تھا انہیں؟ وہ انجان بنا رہا. اتنے لوگوں میں حیا جیسے اکیلی پڑ گئی. مجھے بات کرنی تھی. تو کرو. وہ بھی شان بے نیازی سے بولا. مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے. لگتا ہے معاملہ سنگین ہے. خوبصورت لڑکی بلائے تو منع نہیں کرتے زاویار. اس کا بزنس پارٹنر حیا کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. یہاں زاویار کی بس ہوئی. اس نے سامنے رکھی کرسی پر لات رسید کی. کوئی لڑکی نہیں، بیوی ہے میری. زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا. اس کی آواز گونجی تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا. اس نے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتا ہوا اپنے روم میں لے گیا. زاویار نے کالر کا بٹن کھول کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا، ورنہ وہ لازمی حیا کا قتل کر دیتا. کیوں آئی تھی تم؟ وہ بھی اس حال میں؟ کیا بات کرنی تھی؟ کرو. اس نے ٹائی کی ناٹ بھی ڈھیلی کی. میں حیا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں. تم میرے اندر کے حیوان کو مت جگاؤ حیا، ورنہ میں تمہارے حق میں بہت برا ثابت ہو جاؤں گا. مجھے گھر جانا ہے.
میں لے کر چلوں گا تمہیں، مجھ سے بات کرنی تھی، اب ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نے حیا کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور آفس کی راہداری سے ہوتا پارکنگ میں جانے لگا۔ چھوڑے مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ سب دیکھ لیں گے کہ تم میری بیوی ہو، پھر کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس کو اپنے انداز میں چپ کرواتے وہ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جا چکا تھا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ کمرے میں آ کر چھوڑا۔ حیا کو اس کے تیور سے خوف آنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا غم و غصہ اس کی قربت میں فراموش کرتا اس پر قابض ہو چکا تھا۔ چند گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر تیار ہونے لگا۔ حیا اب کی بار بھی کچھ نہیں کر پائی۔ میں جا رہا ہوں، تم اماں کا خیال رکھنا۔ کراچی جانا ہے، ضروری کام سے، وہ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے بولا، جبکہ حیا سنسی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ بکھرے بال اور حلیہ چہرے پر جا بجا اس کے دیے گئے نشان موجود تھے۔ کل رات بھی وہ اپنی منمانی کر چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا حیا کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ ہار مان لی؟ قاتل کہہ رہی تھی مجھے یوں چھوڑ دو گی؟ وہ طنزیہ بولا۔ اس کی چپ سے زاویار کا دل دھڑک رہا تھا۔ نہیں، اپنی بہن کے قاتل کو شوہر نہیں مانا میں نے، زبردستی کی ہے آپ نے میرے ساتھ۔ وہ حلق کے بل چلائی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیوی کے ساتھ بھی زبردستی ہوتی ہے؟ میں یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا کرو گی اب؟ خود خنجر چلا دو گی میرے سینے پر؟ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ بیوہ ہونے کے لیے تیار ہوں میں جلد۔ اب کی بار آپ کو اپنے قریب آنے کا دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے ہی آپ کی موت پکی ہے، وہ نفرت سے بولی۔ زاویار نے اس کے گال کھینچے جو کہ مزید سرخ ہو کر پھول چکے تھے۔ اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حیا ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے فوراً سے اپنے آنسو پوچھے۔ بس بیٹا، اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ نہ جانے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو میری اولاد نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتی دوبارہ رونے لگی۔ حیا نے الجھن سے انہیں پھر تصویر کو دیکھا۔ یہ زاویار ہے؟ ہاں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، زاویار اور شایان، جڑواں ہیں، بالکل ہو بہو ایک جیسے، مگر شاید عادتوں میں ایک جیسے نہیں نکلے۔ دو بیٹے جڑواں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں، زاویار نے جہاں اپنے باپ کی موت کے بعد سب کچھ سنبھال لیا، وہیں شایان غلط صحبت میں پڑ کر کسی اور ہی راہ پر چل دیا۔ شایان کی وجہ سے ایک لڑکی نے بھی اپنی جان لے لی۔ یہ بات مجھے زاویار نے بتائی تھی۔ شایان کو جیسے اس بات کی خبر ہوئی وہ لندن چلا گیا، مگر وہاں اس نے غیر قانونی طریقے سے منشیات سپلائی کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ وہاں کی جیل میں ہے۔ تم جانتی ہو وہاں کا قانون کتنا سخت ہے۔ حیا کے کان سائیں سائی کرنے لگے۔ جس کی وجہ سے سارا نے خودکشی کی وہ زاویار نہیں، اس کا جڑواں بھائی تھا۔ اس نے فوراً سے کال ملائی جہاں بتایا جا رہا تھا کہ اس کا کہا ہوا کام ہو گیا ہے۔ زاویار کا ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے اس نے جس آدمی کو پیسے دیے تھے اس نے وہ کام کر دیا تھا۔ حیا کے ہاتھ سے موبائل گر کر زمین بوس ہوا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، پرانی باتیں یاد آنے لگیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے یہ شادی محض مجھ سے انتقام لینے کی خاطر کی ہے؟ زاویار خان نے بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ لیے سیج پر بیٹھی اپنی دلہن سے پوچھا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے عشق میں مری جا رہی ہوں؟ اپنی بہن کے قاتل کو میں روز پل پل دردناک موت دوں گی۔ اوکے، مرنے مارنے کی باتیں کل پر ڈالتے ہیں، آج حقوق و فرائض کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے زاویار نے زبردستی ہی صحیح اپنی بیوی پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ انابیہ کی بہن کو یونیورسٹی میں کسی شخص نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر چھوڑ دیا اور وہ اتنی شدت پسند تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تب حیا کی اپنی بہن کے قاتل کی تلاش زاویار خان پر آ کر ختم ہوئی اور انتقام لینے کو اس سے شادی کر لی۔ اب حیا آئے دن اپنے شوہر پر قاتلانہ حملے کرنے لگی۔ کبھی اس کے کھانے میں کچھ ملا دیتی تو کبھی اسے جس چیز سے الرجی ہے وہ چیز کھانے میں پکا دیتی۔ وہ بھی عجیب ڈھیٹ تھا، نہ صرف اس کی سازشوں سے پہلے سے علم ہوتا بلکہ اس کے ہر حملے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ اسے پیار کرتا۔ اس دن حد ہو گئی جس دن حیا نے اس کی گاڑی کے بریک فیل کروائے اور پیچھے سے اسے پتہ چلا اس کی بہن کا مجرم زاویار کا جڑواں بھائی تھا، وہ نہیں۔ وہ حاملہ تھی۔ اپنے بچے کے باپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر خود بھی زمین بوس ہو گئی۔ کئی آوازیں اس کے ارد گرد سنائی دے رہی تھیں، مگر جس کی آواز اسے سننی تھی وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اماں اس کا گال تھپتھپا رہی تھی، مگر وہ جیسے ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ہسپتال میں موجود تھی، ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکی تھی۔ اماں، وہ زاویار، اماں وہ کہاں ہے؟ وہ خود کے زیر اثر بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ بیٹا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم دعا کرو حیا، پر سب سے پہلے تمہیں اپنا اور زاویار اور اپنی اولاد کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری اولاد؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ ہاں بیٹا، تم
ڈاکٹر نے ابھی خوشخبری سنائی ہے، مگر اس کے ساتھ تنبیہ بھی کی ہے کہ تمہارا اسٹریس لینا اور تمہارے اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا حیا۔ اماں مجھے ابھی زاویار کے پاس جانا ہے، ابھی مطلب ابھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر اتارتے بیڈ سے نیچے اتری۔ اماں جانتی تھی کہ وہ اب نہیں رکے گی، جب تک وہ زاویار کو خود نہیں دیکھے گی اسے سکون نہیں آئے گا۔ اچھا پہلے مجھے ڈاکٹر سے بات کرنے دو حیا، میں ڈسچارج سلپ بنوا لوں پھر چلیں گے ہم۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، جبکہ حیا کے دل میں بس اس کی سلامتی کی دعا تھی۔ 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد آخرکار زاویار کو ہوش آ ہی گیا تھا۔ اماں اور حیا دونوں ہی کمرے کے باہر انتظار کر رہی تھیں۔ اماں نے حیا کو جانے کا بہت کہا مگر وہ نہیں مانی۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں مگر کوشش کریں ان سے زیادہ بات نہ کریں، ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں کہتے جا چکا تھا۔ حیا اور اماں دونوں فوراً سے اندر گئیں، جہاں وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ فریکچر ہوا تھا، جبکہ سر پر بھی چوٹوں کے نشان تھے۔ حیا جو کب سے اپنے آنسو روکے ہوئے تھی، اس کی حالت دیکھتے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ زاویار کیسے ہو بیٹا، میرا بچہ؟ اماں نے فوراً سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اماں ٹھیک ہوں، یہ حرکت جس نے بھی کی ہے اچھا نہیں کیا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک جان لیوا حملہ تھا۔ زاویار نے نگاہیں اٹھا کر اس دشمن جان کو دیکھا جو سچ میں اس کی جان کی دشمن ہو گئی تھی۔ خدا غارت کرے اس انسان کو جس نے تم پر حملہ کروایا، میرے معصوم بچے نے نہ جانے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ اماں کی بات سنتے حیا کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ زاویار نے اس کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا، تم دونوں میں کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں اماں، مجھے اب اکیلا رہنا ہے، ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے کو بھی منع کیا ہے۔ بیٹا اس برے لمحے میں بھی ایک خوشخبری ہے، تم بابا بننے والے ہو۔ زاویار نے حیرت سے حیا کو دیکھا، جس کا چہرہ خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ میں بابا بننے والا ہوں؟ یہ خبر بہت اچھی ہے، مگر حیا وہ اس طرح کیوں کھڑی ہے؟ ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کرنے کو نہیں کہا کیا؟ اچھا کچھ نہیں ہوتا، حیا تم بیٹھو زاویار کے پاس، میں ابھی آتی ہوں کچھ کھانا کا لے کر۔ ان دونوں کو اکیلے وقت دینے کا سوچ کر وہ بہانہ بنا کر کمرے سے چلی گئی۔ بیٹھ جاؤ حیا، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اپنے بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم میری جان لینا چاہتی ہو، پھر میرے بچے سے کیسے پیار کرو گی؟ اس کی بات سیدھا حیا کے دل کو جا کر لگی تھی۔ یہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے، میرا بھی بچہ ہے، یعنی ہمارا بچہ ہے۔ آپ چاہتے تو مجھے پہلے ہی سب کچھ سچ بتا دیتے، لیکن آپ نے سب کچھ خراب کر دیا۔ تم تھیں جس نے میری بات سنے بغیر مجھے قاتل ٹھہرایا، اور خود بھی تم قاتل بننا چاہتی تھی۔ سوچو اگر میں مر جاتا تو تم بھی قاتل بن جاتی۔ اس نے حیا کو اصلی رخ دکھایا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی حیا، جاؤ یہاں سے۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تو حیا آنسو روکتی باہر نکل گئی۔ زاویار سیڑھیوں سے اترتے ہی رک گیا تھا۔ آج ان دونوں کی طرف سے پارٹی تھی جو کہ زاویار کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ حیا سفید فراک میں سرخ ہونٹوں اور کھلے بالوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس روک گئی تھی۔ اس کا ہر قدم زاویار کے ضبط کی دیوار توڑ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کسی کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کی آواز بھاری بھڑکتی ہوئی تڑپ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حیا دل چاہتا ہے تمہیں ابھی اسی وقت سب سے چھپا لوں، کسی اور کی نظر تک تمہیں چھو نہ سکے۔ تم یوں سچ کر سامنے آؤ گی تو میں سارا غم سارا غصہ بھول جاؤں گا۔ حیا نے فوراً اسے بازو میں چٹکی کاٹی، لیکن اس کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی۔ شرم کرے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی سرخ پڑتی آواز میں جھجک تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک جو زاویار کو پاگل کرتی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، تم میری ہو، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ پیچھے سے اماں کی آواز پر زاویار نے ہاتھ ڈھیلا کیا، مگر نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹی۔ کیک کاٹا گیا، سب خوش تھے، مگر زاویار کی توجہ صرف حیا تھی۔ اس کی ہر مسکراہٹ، ہر سانس، ہر پل صرف وہ دیکھ رہا تھا۔ جب حیا نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھولی، سامنے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زاویار دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اترا، یہ سکون کہ اس نے اپنی بیوی کی خوشی واپس لا دی تھی۔ پھر سب ایک لمحے میں بدل گیا۔ ہال کے بیچ میں کھڑی حیا کی طرف دیکھتے ہی زاویار کے قدم رک گئے۔ اس کی نظر اوپر لٹکتے فانوس پر پڑی۔ وہ ہل رہا تھا، ڈھیلا ہو رہا تھا، گرنے والا تھا۔ زاویار کی آواز گرجی، حیا! وہ پوری قوت سے اس کی طرف بھاگا، ایک زوردار دھکا دے کر اسے سائڈ پر کیا۔ اگلے ہی لمحے شیشے کا بھاری فانوس اس کی اپنی کمر پر آ گرا۔ کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑے اس کی جلد میں گھس گئے۔ ہال میں چیخیں بلند ہوئیں۔ زاویار! حیا زمین پر گھسٹتی اس تک پہنچی، مگر وہ درد میں بھی سخت لہجے میں بولا، نہیں، دور رہو، ایک قدم ہی مت بڑھانا، تمہیں کانچ لگ جائے گا۔ اس کی آواز میں درد کم تھا، خوف زیادہ تھا۔ حیا کا کام جانا فطری تھا۔ جس شخص کی جان لینے کی اتنی کوششیں اس نے کی تھیں، آج وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا۔
زاویار نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتا ہوا خود اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا، جیسے خوف میں ڈوبی ہوئی سانسیں اس کے سینے سے لگا کر ہی ٹھیک ہو سکتی تھی۔ آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگی؟ اس کے روتے ہی زاویار کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک لوٹ آئی۔ رونا بند کرو حیا۔ اس کی آواز دھیمی مگر شکن کھاتی ہوئی تھی۔ تمہاری آنکھ کا ایک بھی آنسو اگر میری وجہ سے گرا تو خدا کی قسم خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ مزید روئی تو زاویار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اسے لوگوں کی پرواہ نہ پہلے تھی نہ اب۔ اگر رونا بند نہ کیا تو میں اپنی کمر کا یہ کانچ نکال کر سینے میں گھسا لوں گا۔ حیا کی سانس بند ہو گئی۔ زاویار، میں ڈر گئی تھی، میں اپنی وجہ سے دوبارہ آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ ہچکیوں میں بولی۔ زاویار نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ کر آنکھیں سختی سے بند کی، اس کے آنسو صاف کیا اور بھاری لرزتی آواز میں بولا، کبھی مت ڈرنا، جب تک میں ہوں کچھ تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو کچھ ہوا تو مجھے بھی سچ میں کچھ ہو جائے گا زاویار۔ زاویار کی آنکھوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں پر ایسا لمس رکھا جس میں دھمکی بھی تھی، محبت بھی۔ ایک لفظ بھی دوبارہ مت کہنا۔ حیا زاویار خان، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کمرے کے باہر ڈاکٹر آ گیا۔ مرہم پٹی کے دوران زاویار کی ہر سسکاری پر حیا کا دل بیٹھ جاتا اور اس کا ہر آنسو زاویار کے وجود میں آگ بھڑکا دیتا۔ رات کے آخر میں جب سب کمرے میں جا چکے تھے، زاویار حیا کو اپنے باہوں میں لیے لیٹ گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ حیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے سینے پر گرا۔ جب میں نے تمہیں تیار دیکھا اور جب تمہیں کھو دینے کا احساس ہوا تب ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا حیا۔ تم سوچ نہیں سکتی، تمہیں کھو دینے کا ڈر کا احساس پر غالب آ گیا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے کہا۔